اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جان دے دیں گے اس غم کی وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل کریں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس جو بھی نئی نصیحت رحمان کی طرف سے آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو یقیناً وہ حق کو جھٹلا چکے تو ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس طرح عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بے شک اس قصے میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان خوب روانی سے نہیں چلتی، پس تو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی نبوت بھیج دے۔ اور ان کا میرے اوپر ایک قتل کا الزام بھی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لہذا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ لہذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر کہو کہ ہم تمام جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے پاس نہیں پالا تھا، اور تم نے ہمارے پاس اپنی عمر کے کئی سال گزارے، اور پھر تم نے کر ڈالا اپنا کام جو تم نے کیا، اور تم تو ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے وہ اس حال میں کیا جبکہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا جبکہ مجھے تم سے خوف ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم یعنی نبوت اور علم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ اور یہ کوئی احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو جبکہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ تمام جہانوں کا رب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے کہا، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، یقیناً تمہارے رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وہ ضرور دیوانے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا، وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا اور اس سب کا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم عقل سے کام لو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور قیدیوں میں سے بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لاؤں تو پھر؟ فرعون نے کہا، تو پیش کرو اسے اگر تم سچوں میں سے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک دم واضح اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ سرداروں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیں اور تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے بھیج دیں، وہ آپ کے پاس تمام ماہر جادوگر لے آئیں۔ پھر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر، اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم جمع ہونے والے ہو تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہی غالب ہوں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے اگر ہم ہی غالب ہوں؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور تم اس صورت میں یقیناً قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈالیں اور وہ کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ضرور غالب ہوں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اچانک نگلنے لگا ان جھوٹی چیزوں کو جو انہوں نے بنائی تھیں۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ وہ کہنے لگے، ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لائے، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو عنقریب تم جان لوگے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت سے، اور ضرور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دیے اور کہا کہ بے شک یہ لوگ ضرور چھوٹی سی جماعت ہیں، اور بے شک وہ ضرور ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور بے شک ہم بڑی محتاج جماعت ہیں۔ پھر ہم نے یعنی اللہ نے انہیں نکال دیا باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور عزت والے مقام سے۔ ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ پھر فرعونیوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہنے لگے، یقیناً ہم تو ضرور پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنا عصا مارو، تو سمندر پھٹ گیا، پھر ہر ایک حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم نے وہاں دوسرے فرعونیوں کو قریب کر دیا، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس قصے میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر تلاوت کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لہذا ہم ہمیشہ انہی کی پوجا پر جمے رہنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا تھا اسی طرح کرتے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے ان کی حقیقت میں غور کیا جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، تو بے شک وہ میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے۔ وہ جس نے مجھے پیدا فرمایا تو وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ فرمائے گا، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری خطائیں بخش دے گا بدلے کے دن۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما، اور میرا ذکر خیر جاری فرما بعد میں آنے والوں میں، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے اولاد، مگر جو اللہ کے پاس آیا سلامتی والے پاک دل کے ساتھ وہی کامیاب ہوگا، اور جنت قریب کر دی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے۔
اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی گمراہوں کے لیے، اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم پوچھتے تھے؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ خود کو بچا سکتے ہیں؟ پھر وہ اور تمام گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب، وہ سب اس جہنم میں آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم تو کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کرتے تھے، اور ہمیں تو ان مجرموں ہی نے گمراہ کیا تھا، تو اب ہمارے لیے کوئی نہیں ہے سفارش کرنے والوں میں سے، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ تو کاش دنیا میں ہمیں واپس ہونا نصیب ہو جاتا تو ہم مومنوں میں سے ہو جاتے۔ بے شک اس قصے میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کی برادری کے فرد نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے، لہذا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لائیں حالانکہ تمہاری پیروی حقیر لوگ کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے کیا غرض جو وہ کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب پر ہے، کاش کہ تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا اے نوح اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو لازماً تم رجم کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، لہذا تو فیصلہ فرما دے میرے درمیان اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ، اور مجھے نجات عطا فرما اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں ایمان لانے والوں میں سے۔ تو ہم نے انہیں نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں تھے، پھر ہم نے بعد میں باقی رہنے والوں کو غرق کر دیا۔ بے شک اس قصے میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بغیر ضرورت کے ایک نشانی عمارت بناتے ہو، اور تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو گویا تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اور جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو تو سخت جابر بن کر پکڑتے ہو، لہذا اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اور تم اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد فرمائی ان چیزوں سے جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہاری مدد فرمائی مویشیوں اور بیٹوں سے اور باغات اور چشموں سے۔ بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ قوم عاد نے کہا ہمارے حق میں برابر ہے خواہ تم نصیحت کرو یا تم نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لہذا ان لوگوں نے ان ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے ان کافروں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک اس قصے میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام نے فرمایا
کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیا تم ان چیزوں میں بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے جو یہاں دنیا میں ہیں، یعنی باغات اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اتراتے ہوئے گھر بناتے ہو، تو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ صالح علیہ السلام نے مزید فرمایا، اور حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ قوم سمود نے کہا، بے شک تم صرف جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو، لہذا تم کوئی نشانی معجزہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اونٹنی معجزہ ہے، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں بڑے سخت دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر وہ نادم ہو گئے، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا۔ بے شک اس قصے میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان کی برادری کے فرد لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ کیا تم نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو جہان والوں میں سے، اور تم چھوڑ دیتے ہو اپنی بیویوں کو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور اس بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرنے والا ہوں۔ لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات عطا فرما اس عمل کی سزا سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان لوط علیہ السلام کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی، تو وہ عذاب سے ڈرائے جانے والوں پر بہت بری بارش تھی۔ بے شک اس قصے میں ضرور نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایکا کی بستی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ تم ناپ پورا بھر کر دو اور تم نقصان دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو، اور تم ڈرو اس اللہ کی ذات سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پچھلی مخلوق کو بھی۔ قوم نے کہا، بے شک تم جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو، اور تم ہم جیسے ہی بشر ہو، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، لہذا تم ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ پھر ان لوگوں نے انہیں شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ان کو سائے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس قصے میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔
اور بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور بے شک یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا ہے۔ اسے امانت دار فرشتہ جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے واضح عربی زبان میں، اور بے شک اس قرآن مجید کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ اور اگر ہم اس قرآن کو نازل فرماتے کسی عجمی غیر عربی پر، پھر وہ اسے ان کے سامنے پڑھتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ اس طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے۔ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا وہ ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ تو بھلا آپ دیکھیں اگر ہم انہیں کئی سال فائدہ دیں، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو وہ سامان زندگی ان کے کسی کام نہ آئے گا جو انہیں دیا گیا تھا۔ اور ہم نے کسی ایسی بستی کے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا جسے ڈرانے والے نہ آئے ہوں انہیں نصیحت کرنے کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے، اور نہ وہ اس قابل ہیں اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ یقیناً وہ تو سننے کی جگہ سے بھی دور کر دیے گئے ہیں۔ تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہ کرو، ورنہ تم بھی عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اپنا رحمت کا بازو جھکائیے ان کے لیے جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کریں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھروسہ کیجئے اس پر جو بہت غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست و برخاست کو بھی دیکھتا ہے۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ وہ سنی سنائی باتیں کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان شاعروں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور وہ عنقریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کون سی پلٹنے کی جگہ واپس جائیں گے۔